الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی ابھی آپ نے قرآن کے جو لفظ پڑھے وہ کیا پڑھے؟ للہ. اللہ سے اگر یہ ترجمہ کریں اللہ کے لیے تو کیا بولیں گے؟ للہ. اللہ کے ہاں. انسان کے لیے لل انسان. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آخرت کون بول رہا ہے؟ یہ صفورہ. بہت آواز آ رہی ہے. کیا چکر ہے؟ یہ دیکھ نہیں رہا پڑھا رہا ہے؟ ہاں لل انسان. آئے رہا ادھر بیٹھو بھائی. کلاس میں بیٹھو اپنے آگے. سوم کلاس میں ہو تم، ان کے ساتھ کہاں لگ گئی؟ تو اس میں کیا پڑھا رہا ہے؟ ہاں اسی طرح سے دنیا سے لل دنیا نے لد دنیا لد. ہاں اسی طرح سے ایمان سے لل. ہاں سمجھ گئے؟ ایمان کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. تو لام لگا کر کے پتہ چلا کہ ترجمہ کیا ہوتا؟ لیے. اس کے بعد دوسرا ہم نے کیا پڑھایا؟ انا لگا کر. ہاں صحیح ہے. بے شک اللہ ہے. تو اس کو کیسے بنائیں گے جملے کو؟ ہاں بے شک زمین ہے. ارض کہتے ہیں زمین کو. جلدی بولو. بار بار قرآن میں آتا نہیں ارض بار بار. تو ارض کے معنی کیا ہے؟ زمین. انل ارضا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے آپ نے کئی سارے جملے بنا لیے. آخرت انل آخرہ. اسی طرح سے انسان انل انسانہ. انل صحیح ہے. اسی طرح سے حلال انل حلالہ. اب ایک ترجمہ تو آپ کا مطلب دو ترجمے یہ ہو گئے، آپ نے سیکھ لیے یہ. ٹھیک ہے. اب اس میں زیادہ کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک لفظ اور سیکھیں. دیکھیں جب ہم نے بولا انا اور اس کے بعد میں ایک جملہ اور بنانا ہے ہمیں، اس کے آگے کو ایک لفظ اور لگا دینا. صحیح ہے. لیکن اس سے پہلے ایک واو لگا دیں گے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور. کیا ہوتا؟ اور. اس واو کا مطلب کیا ہوتا؟ ہاں. جیسے ہم بولیں بے شک، میں آپ کو پہلے بول کر کے دکھاؤں. بے شک حلال اور حرام ہے. ان الحلال والحرام. صحیح ہے. تو جیسے کہ پہلے والے جملے پر زبر آیا تھا، واو آگے کو کتنی جملوں پر لگتا جائے سب پر زبر ہی آتا جائے گا. واو جب تک لگتا رہے گا. صحیح ہے. تو سب سے پہلے ہم نے بولا ان اللہ. ہاں بے شک اللہ. بے شک اللہ ہے. ہاں. اور آگے اسی طرح سے بولیں والرحمانہ، اور رحمان ہے. والرحیمہ، اور رحیم ہے. کسی بھی اسی طرح سے واو لگا کر کے آگے کو جملے کو بناتے ہوئے جائیں گے تو وہ اسی طرح سے ترجمہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں. اب آگے کو ہم بولیں بے شک زمین اور آسمان ہے. زمین کا مطلب ہے ارض، اور آسمان کا مطلب ہے سما. ہاں صحیح ہے. سما ان آسمان، اور ارض زمین. ارض زمین، سماؤن آسمان. لیکن الف لام ہٹ گیا تو تنوین بھی ہٹ جائے گی، لگ گیا تو تنوین بھی ہٹ جائے گی. ہاں تو اب آپ جملہ بنائیں گے بے شک زمین اور آسمان ہے. ان الارض والسماء. ہاں ان الارض صحیح ہے. اب دیکھیں ایک آیت آتی ہے قرآن کریم میں للہ. ہاں للہ. تو کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ کے لیے ہیں. ماں کے مطلب کہیں پر ترجمہ کریں گے جو، کہیں پر کریں گے نہیں. صحیح ہے. کہیں پر آتا کیا کے معنی، مطلب کوشچن مارک جو آتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ. سمجھ گئے؟ تو ماں کا مطلب ابھی اس کو ماں کو پڑھنا نہیں ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ ہم بتا رہے ہیں. للہ ماں جو کچھ. صحیح ہے. اس کا ترجمہ ہو گیا جو کچھ. للہ ما فی السماوات. فی کے معنی میں. صحیح ہے. سماوات آسمانوں میں. صحیح ہے. آسمان.
اور والارض، صحیح ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے۔ اب آپ کو سب سے پہلا ترجمہ، اس میں 3 لفظ آئے آپ کے جو آپ کو معلوم ہو گئے۔ دیکھو، ایک تو للہ، اس کا آپ کو معلوم ہو گیا معلوم، ماں کا بھی معلوم نہیں ہے، ابھی پڑھایا نہیں ہے، فی کا بھی پڑھایا نہیں ہے کہ کس طرح سے ترجمہ کیا جائے گا۔ سماوات والارض، صحیح ہے، سما ان مانی آسمان، سماوات اس کی جمع ہے، جمع سمجھتے ہیں، سنگولر کیا ہے؟ سما، اور سماوات کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی جمع ہے یہ، تو سماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے۔ تو آپ کو سماوات کا ترجمہ آپ کو پتہ چل گیا اور ارض کا پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ رک کر کے اگر سوچیں گے تو قرآن کے اس ترجمے کو آپ آسانی سے کر لیں گے، کہیں پر بھی آئے گا تو آ گیا سمجھ میں، مشکل تو نہیں ہے۔ چلیں، بہرحال بتانا ابھی یہ والا نہیں ہے، تھوڑا مشکل ہے۔ ابھی دوسرے جو بات چل رہی ہے، جو واو لگا کر کے جو بات چل رہی ہے اس کو سمجھیں پہلے، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن اس میں جاؤ گے ابھی تھوڑے کنفیوز ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، بے شک تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ اب ہم بولیں بے شک، ہاں، ان الحمد ان اللہ کے لیے ہیں، تو کیا بولیں؟ ان الحمد، ہاں، ان الحمد للہ، اور آگے بولیں گے والشکرا، ہاں، ان الحمد للہ والشکرا، ان الحمد للہ، ہاں، بے شک تعریف اللہ کے لیے ہیں اور شکر اللہ کے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اسی طرح سے ہم کوئی جملہ بولیں، بے شک آخرت، بے شک دنیا، ان الدنیا، بے شک دنیا اور آخرت ہے، سمجھے، ان الدنیا والآخرت، ان الدنیا والآخرت، ہاں، بے شک دنیا اور آخرت ہے، ٹھیک ہے، آسان ہو رہا، کچھ نہیں کرنا، صرف واو لگانا ہے۔ آپ نے جیسے بنا دیا کہ بے شک دنیا ہے، ان الدنیا، اور آخرت ہے، تو کیا بول دیں گے؟ والآخرہ، والآخرت، صحیح ہے، ہاں۔ اور اسی طرح سے بے شک جنت اور جہنم ہے، ان الجنت وجہنم، وجہنم والجہنم، اب نے بتا دیا کہ اس پر جہنم پر الف لام نہیں آتا، وجہنم، بے شک جنت اور جہنم ہے، ٹھیک ہے، بے شک جنت اور جہنم، ہاں، صحیح ہے، ہاں۔ اسی طرح سے بے شک انسان اور حیوان ہے، ان الانسان والحیوان، والحیوان، بے شک انسان اور حیوان ہیں، بے شک انسان اور حیوان ہیں۔ آ گیا سمجھ میں؟ خوب اچھے سے آ گیا، کوئی ایسی تو چیز نہیں جو رہ گئی ہو آپ کو؟ 2 لفظوں میں سمجھ لیں، صرف واو لگا کر کے دوسرے لفظ کو اور کا ترجمہ کر دیا جاتا، ٹھیک ہے، آ گیا سمجھ میں سب کے؟ اب میں جملہ بول رہا ہوں، آپ اس کی عربی بنانا۔ بے شک اللہ، بے شک اللہ ہے اور رحمان ہے، ان للہ کیوں؟ ہاں، بے شک اللہ ہے اور وہ رحمان ہے، اور وہ رحمان ہے، صحیح ہے، ہاں، بے شک زمین ہے اور آسمان ہے، والسماء، ان الارض والسماء، بے شک انسان ہے اور حیوان، ہاں، ان الانسان، ٹھیک ہے، آ رہا سمجھ میں؟ بے شک خیر اور شر ہے، ان ہاں، بے شک خیر اور شر، ہاں، اور آگے بے شک جزا، بے شک جزا اور سزا ہے، جزا کے معنی بدلہ اور سزا کے معنی، سزا کے معنی بھی جزا کے اس میں ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔
جزا کے معنی بدلہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا مطلب، ایک منٹ روکنا بھائی، ذہن میں نہیں، ذہن سے نکل رہا ہے اس کا میننگ، وہ کل بتا دیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. ان الجزا، ہاں بے شک وہ ہو گئی شر اور برائی، خیر اور شر ہے. صحیح ہے. ہاں بے شک صلح اور فساد ہے. ان الصلح والفساد، ان الصلح ہاں بے شک صلح اور فساد، ہاں ٹھیک ہے. بے شک توحید اور شرک ہے. ان التوحید والشرک، ہاں بے شک توحید اور شرک ہے. ان التوحید والشرک. صحیح ہے. ہاں اسی طرح سے بے شک کافر اور مومن ہے. ان الکافر ہاں سمجھ گئے. ہاں تو قرآن میں کہیں پر بھی ان المؤمن، ان الدنیا، ان الانسان، ان اللہ، ان الرحمن، ان الرحیم کہیں پر بھی آئے تو اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے ہمیں؟ بے شک. سمجھے؟ بے شک رحمان ہے، بے شک رحیم ہے، بے شک آخرت ہے، بے شک جنت ہے، بے شک جہنم ہے. آ گیا سمجھ میں؟ اور اس میں اگر اور لگانا ہے تو اس کے بیچ میں اگر واو آ جائے، صحیح ہے. ان الدنیا والآخرہ، بے شک دنیا اور آخرت ہے. ہاں صحیح ہے. ان الانسان، بے شک انسان اور حیوان ہے. بے شک ان الانسان والحیوان، بے شک انسان اور حیوان ہیں. صحیح ہے. بے شک زمین اور آسمان ہے. ان الارض والسماء، بے شک زمین اور آسمان ہیں. آ گیا سمجھ میں؟ بہت آسان کر کے 3 سبق آپ کے ہوگا اسے روز. اب اس کو جو ہے کل کو تینوں کو بہت اچھی طریقے سے ہم نئی پریکٹس کروائیں گے انہی جملوں کی. ٹھیک ہے. بورڈ پر بھی آپ لکھ کر کے بھی کل کو لکھوائیں گے بورڈ پر، آج نہیں لکھوا رہے. باقی سب کا کام پورا ہے جتنا کرا دیا ہے. جو میننگ نہیں آتے ہیں ان کا میننگ بھی لکھ لینا. کل کو ہم ایک کام اور کرائیں، کل کو نہیں پرسوں کو جمع اور وہ بنوائیں گے آپ کی کہ کون سے لفظ کی یہ جمع ہے اور کون سے لفظ واحد ہے. یعنی واحد اکیلا اور سنگولر واحد اور پلورل اس کی جمع. ٹھیک ہے. پرسوں کروائیں گے، کل اسی کی پریکٹس کروائیں گے. اس کو ان جملوں کو جتنے ہو گئے ہیں ان کو کل کو، جن کے کم رہ گئے ہیں یا جن کا کام پورا نہیں ہوا ہے کل کو وہ لکھ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں بس چھٹی کا ٹائم ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب